الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال سے مطلع و باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں اور بری صفتوں میں سے ایک صفت غیبت و چغل خوری ہے، اور غیبت کا مطلب ہے ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی ان باتوں کو بیان کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، اور اگر وہ بات اس شخص میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے زیادہ شدید ہے۔ دینی بھائیوں، اسلام میں غیبت و چغل خوری کی مذمت آئی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غیبت، بدگوئی اور چغل خوری ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے، جہاں دو چار آدمی جمع ہوئے بس ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، اور ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ زبان کی اس برق رفتاری اور شعلہ افشانی پر کوئی باز پرس بھی کرنے والا ہے کہ نہیں۔ دور حاضر میں وہ اخلاقی برائی جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا گناہ ہے۔ یہ برائی بلا شبہ ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد اور آپسی جھگڑے اور بدگمانیاں پھیلتی رہتی ہیں۔ آپس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسلام جو ایک دین رحمت ہے، وہ اس طرح کی کسی بھی حرکت کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے غیبت کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت بدترین گناہ ہے، اس کی سزا نار جہنم ہے، اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ مسلم شریف کے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اس پر کسی نے کہا اگر میری کہی ہوئی بات میرے بھائی میں موجود ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بخاری مسلم شریف کے حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ غیبت اور چغل خوری سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ لے کر اس حال میں آئے گا
کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگایا ہوگا، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کو اس کی نیکی دے دی جائے گی، پھر اس کو اس کی نیکی دے دی جائے گی۔ جب اس کا فیصلہ سے پہلے اس کی تمام نیکی ختم ہو جائے گی تو ان لوگوں کی گناہ اس پر لاد دی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، غیبت ایک بدترین جرم ہے اور اس کی سزا انتہائی خطرناک ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں آنکھوں دیکھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور دل دہلا دینے والا واقعہ بیان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے معراج کرائی گئی میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ غیبت کی شر سے بچیں اور اس سے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، سلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی حقیقت و خطرناکی کو جاننے کی وجہ سے اس صفت سے متصف لوگوں کو ڈرایا اور مجلسوں میں مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں پر سختی کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ایک مردہ خچر کے پاس سے گزرے تو اپنے بعض ساتھیوں سے کہا، کوئی آدمی اسے پیٹ بھر کھا لے، یہ اس کے لیے مسلمان کا گوشت کھانے سے یعنی غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر میں اس کے لیے آگ سے ڈرتا ہوں۔ عرض کیا گیا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، اس کے سامنے کوئی غیبت کرے اور وہ اسے اچھا سمجھے اور لا الہ الا اللہ کہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو نصیحت کرنے کی جگہ ہے، پس وہ اسے نصیحت کرے اور کہے کہ اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، سلف رحمہ اللہ اپنے ورع و تقوی اور تفقہ کی وجہ سے مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں اور بدعت و فسق و فجور پھیلانے والوں کو غیبت سے روکنے اور اس سے دور رکھنے کے لیے خاموش نہیں رہے، اور انہوں نے صحیح شرعی غرض کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ان لوگوں کی باتوں کو بھی واضح کیا جو شرعاً غیبت نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ چونکہ علماء نے مندرجہ ذیل صورتوں میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ مثلا ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جائز ہے جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو۔ اسی طرح تغییر منکر کی نیت سے قدرت رکھنے والوں کے سامنے غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی کے سامنے غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کے شر سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، جیسے گواہ اور راویوں کی جرح تعدیل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح تعارف کی غرض سے کسی کے عیب کو بیان کرنا جائز ہے، مثلا لنگڑا، اندھا یا بھینگا وغیرہ، اور یہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کے بغیر تعارف ناممکن ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں آپ کسی کو بتا رہے ہیں لیکن وہ پہچان نہیں پا رہا ہے، اور اتفاق سے وہ آدمی اگر لنگڑا ہے تو اس کا تعارف کے لیے اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں آدمی جو لنگڑا ہے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس برے عقیدے والے شخص کی حالت کو بیان کرنا جائز اور درست ہے۔ ایک آدمی ہے، صحیح عقیدہ ہے، لیکن وہ آدمی کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہے جس کا منہج اور عقیدہ صحیح نہیں ہے،
تو آپ اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ بھئی جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو اس آدمی سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، چونکہ اس آدمی کے عقیدے میں خلل ہے، تو چونکہ آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کی نیت اصلاح ہے، دینی فائدہ اپنے بھائی کو پہنچانا، اس لیے غیبت میں شمار نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نقد و تجریح امت کی نصیحت کے لیے اور ان کی بدعت و انحراف سے ڈرانے کے لیے ضروری ہے، ان کی تنقید کرنا چاہیے، جیسا کہ علماء اسلام نے پہلے اور بعد میں کیا ہے۔ پس مسلمان کے لیے واجب ہے کہ غیبت کے احکام کو سیکھے کہ کون غیبت منع ہے اور کون جائز ہے، اور اپنے دین و عزت کی حفاظت کرے، اس کی خطرناکی و گناہ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں غیبت و چغل خوری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عمل صالحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو غیبت سے، چغل خوری سے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے زبان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہری و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔